بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد. حدیث شریف میں ہے اللہ تعالیٰ جل شانہ کا ارادہ جو ہے وہ مخفی ہوتا ہے، چھپا ہوا ہوتا ہے. حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں، خیر کا ارادہ فرماتے ہیں، اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے ارادے مخفی ہوتے ہیں، چھپے ہوئے ہوتے ہیں. بہت کم مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ ہمیں اللہ کا ارادہ پتہ چل جائے اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جل شانہ جس بندے کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ فرمائیں اسے دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں. دین کی صحیح سمجھ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اردو قرآن کریم کو پکڑا اور اس کا ترجمہ دیکھا اور تفسیریں لکھنی شروع کر دیں. دین کی سمجھ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف ترجمہ قرآن دیکھ کے بندہ عالم نہیں ہے اور اس کا گزارا کر رہا ہے اور آگے لوگوں کو شیئر کر رہا ہے اور دنیا کو قرآن پاک کا ترجمہ آگے پہنچا رہے ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے. یہ جو اردو ترجمے ہوتے ہیں یہ بھی علماء کے لیے ہوتے ہیں کہ جن کو کہیں رہنمائی کی ضرورت ہے تو ان کو فائدہ ہو جائے. عام آدمی جو عالم نہیں ہے اسے قرآن کریم کا اردو ترجمہ دیکھ کر اسے سمجھنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. غلطی ہو سکتی ہے اور بہت بڑی غلطی کا امکان ہے. اس لیے ہمیں علماء کرام سے قرآن کریم سمجھنا چاہیے. دین کی صحیح سمجھ اور تفقہ جو حاصل ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کے خاص بندوں کو حاصل ہوتی ہے. ہر بندے کو یہ چیز نہیں ملتی. ایک تو حدیث یہ ہے. دوسری حدیث یہ ہے کہ ابن ماجہ کی روایت ہے کہ جس بندے کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہلاکت کا ارادہ کرتے ہیں، جس بندے کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس سے حیا اٹھا لیتے ہیں. اس کے اندر حیا نہیں رہتی. وہ بے پردگی کرتا پھرتا ہے، بد نظری کرتا پھرتا ہے، غیر عورتوں سے باتیں بالکل ایسے کرے گا جیسے ان کے ساتھ پردہ ہی نہیں ہے، کوئی گناہ ہی نہیں ہے، کوئی غلطی ہی نہیں ہے، اور اس کو دن رات بڑھائے گا، میسج کو، تعلق کو، فون کو، بے حیائی کو عروج دے گا. ایک وہ حیا کو ختم کرے گا، حیا کا جنازہ نکالے گا. یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کا ارادہ اس کے ساتھ ہلاکت کا ہے. ہم اپنے اپنے دامن کو غور سے دیکھ لیں، جھانک لیں اپنے اپنے گربان میں کہ ہمارے اندر حیا کتنے درجے کی ہے. جب بھی غیر محرم سامنے آئے تو اپنی نہ صرف آنکھیں پھیری جائیں، اپنا چہرہ بھی پھیر لیا جائے، دوسری طرف ہو جائے. انسان پردہ کرے، حیاداری کا مکمل ثبوت دے. اپنے علم سے بھی، اپنے عمل سے بھی، اپنے جسم سے بھی، اپنے اعضاء سے بھی. حیا کامل ہوگی تو ایمان کامل ہوگا. حیا جتنی کمزور ہوگی تو اتنا ایمان کمزور ہوگا. اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمارے ساتھ خیر کا ارادہ فرمائے. آمین.